ناظرین محترم، آج ہم ابتدا کریں گے پہلے مشق کی طرف۔ آپ کوشش کریں، ٹرائی کریں، دائیں آنکھ کا جو گوشہ ہے یا کنارہ ہے، دونوں آنکھیں اسی طرف موڑیں، یا دائیں کان کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ نظر نہیں آئے گا لیکن کوشش کریں چند منٹ تک۔ اگر آپ یوں ہی کریں اور ڈیلی یہی مشق کریں تو تھوڑے ہی عرصے میں ماضی کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑ جائے گا۔ وہ باتیں جو آپ بھول چکے، جو آپ کو یاد نہیں، چاہے وہ بچپن کی ہیں، جوانی کی ہیں، ایک ایک کر کے وہ ساری یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دماغ کا وہ حصہ حرکت میں آ جاتا ہے جس کے ساتھ آپ کی قوت حافظہ جڑی ہوئی ہے، یا جس میں یہ پاور، یہ قوت چھپی ہوئی ہے۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا کہ ٹائم مشین، سپر ہیرو، ان کا تصور کہاں سے آیا؟ کوئی تو بیس ہوگی، کوئی تو بنیاد ہوگی۔ کیا یہ صرف فکشن ہے یا مسٹری؟ نہیں، یہ حقائق پر مشتمل اس طاقت یا پاور کی عکاسی کرتی ہیں جو انسان کو عطا کر دی گئی ہے، انسان میں پوشیدہ کر دی گئی ہے۔ پھر دہراؤں گا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کو بیدار کر لیں، اس سے آشنا ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو یاد ہیں؟ 40 دن تک آگ میں رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ جانتے ہی ہوں گے، ہاتھ لگا کے یا پھونک مار کے مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، کوڑھیوں کو درست کر دیتے تھے، کم ترین کھانے کو بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ سارا ممکن ہے۔ یہ بات درست کہ اللہ نے ان سب کو انسانیت کی فلاح کے لیے چن لیا تھا۔ اب میں سے، ہم میں سے کوئی بھی شخص نہ ابراہیم بن سکتا ہے، نہ عیسیٰ، نہ موسیٰ، لیکن ہم ان کو فالو تو کر سکتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اور یہ کوشش کیسے ہوگی؟ ایسے ہوگی کہ جس نے ان کو اس منصب کے لیے چنا تھا، اگر آپ اسی کو چن لیں اپنے لیے تو یہ سب ممکن ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ جگر کی پیوند کاری ہو رہی ہے، یعنی انسانی اعضاء کی مختصر۔ تو کلوننگ بھی آپ کو یاد ہوگی، وہ بھیڑ جو ڈولی کے نام سے مشہور ہوئی۔ آئنسٹائن آپ کو یاد ہے، کہتے ہیں اس کا دماغ ابھی تک محفوظ ہے، اور سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ اس نے
اپنے دماغ کو 5-7% استعمال کیا تھا، کیا اس کے دماغ کو دوسرے دماغوں میں کاپی نہیں کیا جا سکتا؟ یہ ممکن ہے۔ اس سمت کام ہو رہا ہوگا، تکمیل تک کب پہنچے گا نہیں معلوم۔ ان ساری مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ سپر ہیروز کچھ نہیں کر سکتے، جو ہمیں دکھایا جاتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان، اس کے حواس، اس کا دماغ اس سب سے بہت آگے ہے، بشرطیہ یہ کہ ہم پہچان لیں اپنے آپ کو، اس کے ساتھ وہ جو سپریم پاور ہے اس کے ساتھ تعلق پیدا کر لیں، اس سے ہمارا رابطہ مضبوط ہو جائے تو یہ ممکن ہے۔ ناظرین کرام، جو بتایا کہ اگر آپ ڈیلی چند منٹ تک اپنے دائیں کان کو دیکھنے کی کوشش کریں، آپ کی آنکھیں، دونوں آنکھیں اسی سمت چند منٹ کے لیے مرکوز ہوں تو ٹائم مشین ممکن ہے۔ بار بار کی مشق سے، مسلسل ایسا کرتے رہنے سے آپ کا ماضی کے ساتھ رشتہ جڑتا جائے گا، مضبوط ہوتا جائے گا۔ ابتدا میں جو بات یاد آتی ہے، پھر مناظر دکھائی دینا شروع ہوتے ہیں اور یوں یہ سلسلہ پھیلتا جاتا ہے۔ ابتدا میں مناظر پر آپ کی گرفت نہیں ہوگی، کوئی سا بھی منظر آپ کو دکھائی دے گا، لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب آپ اپنی مرضی سے کسی بھی منظر کو، واقعے کو، شخصیت کو فوکس کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ماضی کی ہی بات کر رہا ہوں، کیا تھا، کیسا تھا، یہ سارے راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس مشق کے ساتھ ہلکی پھلکی ورزش، صبح کی سیر اور سانس لینے کا وہ طریقہ جو یوگا والے بتاتے ہیں کہ پیٹ حرکت نہیں کرے سانس لیتے اور چھوڑتے وقت، ہاں سینہ پھیلے اور سکڑے، آکسیجن کی وافر مقدار جسم میں جمع ہوگی، دماغ زیادہ طاقتور ہوگا، اور پھر دماغ کا وہ حصہ جو ماضی سے متعلق ہے اس میں سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے، وہ حرکت میں آتا ہے اور یہ سارا ہونا ممکن ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں دوسری مشق، بائیں کان کو دیکھنے کی کوشش، اس سے آپ مستقبل میں پہنچ سکتے ہیں، بالکل اسی انداز میں جیسے آپ ماضی کی مشق کر رہے ہیں، ویسے ہی مستقبل کی بھی مشق کر کے دیکھیں، کیا ہوتا ہے ضرور بتائیے گا، باقی پھر صحیح۔